امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم ہے، اللہ کہتے ہیں ہم یہ ان کی سپرد کریں گے، وہ انبیاء کا ذکر کریں گے، وہ انبیاء کو محبت سے یاد کریں گے، وہ نبیوں کسی نبی کا بھی انکار نہیں کریں گے۔ اب امام راضی نے یہاں لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کو انفرادی جو شانیں ملی، جو ان کو کمالات ملے، جو اللہ نے انفرادی شانیں ان کو دیں، وہ ساری کی ساری نبی پاک علیہ السلام میں پائی جاتی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ ہوبا خما دارن تو تنہا داری۔ نبی پاک علیہ السلام کو راہ خدا میں جتنی مصیبتیں آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ صبر کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتیں اور قریش مکہ تمہاری یہ عداوتیں مجھے اللہ کی توحید کا پیغام سنانے سے روک نہیں سکتی۔ صحابہ گزر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ مثال دی، فرمایا صحابہ تمہارے ہاں یہ بکری کی کیا حیثیت ہے؟ آقا ہم اسے بڑی نفرت کرتے ہیں، یہ تو کچھ کسی کھاتے کی نہیں ہے، بدبو بھی آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم اس مردے بکری سے نفرت کرتے ہو، تمہارا رب دنیا سے زیادہ اس سے بھی نفرت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کافر کو گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی مجھے اپنے قریب کر لیں، لیکن میں نے یوں دنیا کو اپنے آپ سے دور کر لیا ہے۔ دنیا جاتے مجھے کہہ گئی اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا ہے، لیکن آپ کی امت تو مجھے بڑا قریب کرے گی۔ نام کی آیت نمبر 87 ہے اور 88 ہے۔ اللہ جل مجید الکریم نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ پیچھے 3 آیتوں میں 18 انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کیے گئے۔ 18 انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کرنے کے بعد رب نے فرمایا ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے اور ان کے بیٹوں میں سے بعض کو ہم نے چن لیا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم اور ہم نے ان کو سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ پیچھے 18 انبیاء علیہ السلام کا نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا کچھ ایسے انبیاء ہیں جو ان کی اولادوں میں سے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں سے ہیں، کچھ ایسے ہیں فرمایا جو ان کے بھائیوں میں سے ہیں، ہم نے ان کو چن لیا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ قریش مکہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کی طرف وہ شرک کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے معاذ اللہ وہ مشرک تھے۔ یاد رکھیں انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، معصوم وہ ہے جس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضرور ان کے عمل ضائع ہو جاتے۔ ان کے عمل ضائع نہیں ہیں اس لیے کہ میں نے ان کو ابتدا سے نبی بنایا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کی طرف قریش مکہ کی جو نسبت تھی شرک کی، اللہ نے اس کا یہاں پہ رد فرمایا۔ پھر فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ ہیں وہ جن کو ہم نے کتاب دی، حکم شریعت دیا، نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، فرمایا اگر یہ لوگ ان سے منکر ہو گئے، ان نبیوں کی نبوت کا انکار کر دیا، توجہ اللہ کہتا ہے فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اللہ کہتا ہے ہم یہ معاملہ ایسی قوم کے سپرد کریں گے جو نبیوں کا انکار نہیں کرے گی، وہ قوم امت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم ہے، اللہ کہتا ہے ہم یہ ان کی سپرد کریں گے، وہ انبیاء کا ذکر کریں گے، وہ انبیاء کو محبت سے یاد کریں گے، وہ نبیوں کسی نبی کا بھی انکار نہیں کریں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو حبیب آپ ان کی راہ پہ چلیں۔ اب یہ جو آیت ہے فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِي، اس کا مطلب یہ ہے حبیب آپ نبیوں کے طریقے پہ چلیں، مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی جتنی صفات ہیں، جتنے کمالات ہیں، آپ ان کے جامع بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو انفرادی طور پہ جتنی شانیں ملی ہیں، جتنے کمال درجے عتم حبیب آپ کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ اب امام راضی نے یہاں لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کو انفرادی جو شانیں ملی، جو ان کو کمالات ملے، جو اللہ نے انفرادی شانیں ان کو دیں،
وہ ساری کی ساری نبی پاک علیہ السلام میں پائی جاتی تھی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ ہوبا خما دارن تو تنہا داری. نبیوں کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری نبی پاک علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں. اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کی اذیتوں پہ صبر کیا، لوگوں کی جانب سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. اب نبیوں میں جو صبر کرنے کی شان تھی وہ نبی پاک علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی. نبی پاک علیہ السلام کو راہ خدا میں جتنی مصیبتیں آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ صبر کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتیں اور قریش مکہ تمہاری یہ عداوتیں مجھے اللہ کی توحید کا پیغام سنانے سے روک نہیں سکتی، اپنی رسالت کا اعلان کرنے سے روک نہیں سکتی. پورا عرب بھی نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت پہ تھا ابتدان، اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام تنہا نکلے، لوگوں کو دین کی بات بتلائی. نبی پاک علیہ السلام نے طائف میں گئے، دیگر علاقوں میں گئے، بڑے بڑے سلاطین کو نبی پاک علیہ السلام نے اسلام لانے کے پیغام بھیجے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی اللہ کی راہ میں مصیبتوں پہ صبر کیا. اب یہ صفت انبیاء علیہ السلام سے بدرجہ اتم نبی پاک علیہ السلام میں پائی جاتی ہے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ انبیاء وہ ہیں جو تارک الدنیا ہیں، جو دنیا میں رہ کر دنیا سے دل نہیں لگایا، بالکل دنیا سے الگ تھلگ رہے، تارک الدنیا رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کے امت کو ہمیشہ درس دیا، دنیا میں رہ کر دنیا سے دل نہ لگانا. نبی پاک علیہ السلام ایک دن صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مردار بکری پڑی تھی، صحابہ یوں اسے گن کرتے ہوئے ہٹ کے گزر رہے تھے. آج بھی ہم نے دیکھا ہے مردہ جانور کوئی بھی پڑا ہو، لوگ اپنے ناک پہ کپڑا رکھ دیتے ہیں اور یوں سائیڈ پہ ہو کے جلدی سے گزرنے لگتے ہیں. ان کو سمیل بھی آتی ہے، بڑا گن بھی آتی ہے، جلدی سے وہاں سے گزرتے بھی ہیں. صحابہ گزر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ مثال دی. فرمایا صحابہ تمہارے ہاں یہ بکری کی کیا حیثیت ہے؟ آقا ہم اسے بڑی نفرت کرتے ہیں، یہ تو کچھ کسی کھاتے کی نہیں ہے، بدبو بھی آ رہی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم اس مردے بکری سے نفرت کرتے ہو تمہارا رب دنیا سے زیادہ اس سے بھی نفرت کرتا ہے. فرمایا تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کافر کو گھونٹ بھی عطا نہ کرتا. دنیا کی قدر و قیمت اللہ رسول کے ہاں نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پانی مانگا، آپ کو پانی میں شہد ملا کے پیش کیا گیا. حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا تو دیر تک روتے رہے. صحابہ نے بھی دیکھا، وہ بھی رو پڑے، نرم دل تھے، کسی کو رونے کو اپنا رونا سمجھتے تھے، صحابہ بھی رو پڑے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سنبھلی تو پوچھا کیوں روئے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی علیہ السلام یوں کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی مجھے اپنے قریب کر لیں، لیکن میں نے یوں دنیا کو اپنے آپ سے دور کر لیا ہے. دنیا جاتے مجھے کہہ گئی اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا ہے لیکن آپ کی امت تو مجھے بڑا قریب کرے گی. اکبر کہنے لگے میں نے پانی مانگا، تم نے شہد ملا کے مجھے پانی میں دیا، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میرے قریب آ گئی ہے. اب دیکھیں وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کے انہیں یہ سبق ملا کہ دنیا پہ رہنا ہے لیکن دنیا میں دل نہیں لگانا، دنیا کو قریب نہیں پھٹکنے دینا. آپ اس کے حلال کمائیں لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ آئے. اب یہ انبیاء تارک الدنیا تھے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا، محبت دل میں نہ آئے، رزق حلال کمائیں، لیکن فرمایا ایسے ہی ہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، تم بھی دنیا میں رہو، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی پانی کی نظر ہو جاتی ہے، اگر دنیا تمہارے اندر آ جائے تو تم دنیا کی نظر ہو جاؤ گے، کچھ تمہارے اندر نہیں بچے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام قرآن کہتا ہے بڑے وعدے میں سچے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدے میں بڑے سچے تھے. حضور علیہ السلام کی سچائی کا عالم یہ ہے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا. لوگ صادق و امین کے نام سے یاد کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے نام سے یاد کیے جاتے تھے. آج ہم بھی تو اسی نبی کی امتی ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں ہمارا کاروبار ہی نہیں چلتا، ہم جھوٹ نہ بولے تو ہمارا نظام ہی نہیں چلے گا، ہم نے جھوٹ کا سہارا نہ لیا ہماری دکان سے یہ چیز نہیں بکے گی.
اگر ہم اپنا مزاج ہی جھوٹ بولنے کا بنا لیں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹے بندے کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا. فرمایا جو جھوٹ بندہ بولتا ہے فرمایا کہ وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. ہمیں تو چاہیے تھا وعدے کے پکے ہوتے, ہمیں جو یاد چاہیے تھا اپنے زبان کے پکے ہوتے. ہم سے جو بات کی تھی ہم اپنی زبان کٹوانا منظور کر لیتے لیکن بات سے پیچھے نہ ہٹتے, ہم اس بات پہ پورا اترتے. لیکن افسوس یہ ہے الا ماشاءاللہ بڑے کم لوگ ہیں جو وعدہ کر کے پورا اترتے ہیں, بڑے کم لوگ ہیں جو ہمیشہ سچائی کے دامن کو تھامتے ہیں. اگر یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ایک ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو ہماری یہاں بیماری جھوٹ کی چھوٹ سکتی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک, فرمایا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اگر یہ حدیث پاک ہم سوچ لیں اور اس پہ عمل کریں, فرمایا جھوٹ وقتی طور پہ تمہیں بچا لے گا لیکن اس کا جو انجام ہے وہ برا ہوگا, اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. اگر انسان سچ بولے وقتی مشکل ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو انجام ہے وہ یقیناً بہتر ہوگا. اس لیے فرمایا سچ نے نجات دینی ہے, جھوٹ نے بندے کو ہر میدان میں برباد کرنا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق و امین کے نام سے یاد کیے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بہت بڑے سخی تھے, اتنے بڑے سخی تھے. ایک دفعہ آپ کے علاقے میں قحط پڑ گیا, آپ کا بڑا لمبا دسترخوان ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئے تو کہنے لگے حضور کچھ ہمیں بھی عطا فرمائیں. دسترخوان لگا تھا لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آٹا ختم ہو گیا. آپ نے اپنے خادموں کو بلایا, فرمایا مصر میں میرا دوست رہتا ہے, اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں کو آٹا دے گا, لے آؤ مہمانوں کی مہمان نوازی کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خادم مصر میں گئے, جا کر کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا ہے آپ کے پاس کو آٹا ہمیں دے دیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے. آپ کا وہ مصر کا دوست کہنے لگا کہ میں نے بھی ابھی سارا اللہ کی راہ میں بانٹ دیا, ہوتا تو میں ضرور دیتا. وہ خادم واپس آ رہے تھے, دل میں سوچا خالی چلے گئے, مہمان تو انتظار کر رہے ہیں, ہمیں خالی دے کے شکستہ دل نہ ہو جائیں. انہوں نے راستوں کے اندر اپنی بوریوں کے اندر آٹے کی جگہ ریت ڈال لی. تو کہا کم از کم جاتے انہیں تسلی تو ہوگی. جا کر انہوں نے آٹا جو تھا, حالانکہ اندر آٹا تو نہیں تھا, ریت تھی, جا کر رکھا. مہمان سمجھے کچھ آ گیا ہے, اب ہمیں کھانا ملے گا. اتنے میں حضرت سارا اٹھی, آپ نے بوریوں کو کھولا تو اندر بڑا خوبصورت آٹا پڑا تھا. آپ نے گوند کر مہمانوں کو کھلانے لگی. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کمرے میں آرام فرما رہے تھے, باہر نکلے, حضرت سارا کہنے لگی آپ کے مصری یار بڑا آلہ ہے, بڑا قیمتی اس نے آج آٹا بھیجا ہے کہ روٹی بھی بڑی اچھی پکی ہے اور خوشبو بھی بڑی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے تو آپ فرمانے لگے یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجا, میرے عرشی یار نے بھیجا ہے. فرمایا یہ تو میرے رب نے غیب سے مدد کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو مہمان نوازی کا درس دیا. فرمایا مہمان خالی ہاتھ آتا ہے لیکن واپس گناہ لے کے تمہارے جاتا ہے. فرمایا اس کے آنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مہمان بھی آتا, نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کی حجروں سے منگوا کے پہلے اس کی خدمت کرتے. معاذ بن جبل کہتے کہ بچہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے, کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک میں ہوں, ایک میری ماں اور ایک میری بہن ہے, چوتھا ہمارا کوئی نہیں ہے, مجھے کچھ عطا فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی حجروں سے کھجوریں منگوائیں. منگوا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری کھجوریں اس کو عطا فرما دی. یہ نہیں فرمایا کہ آدھی تو رکھ لے آدھی میں رکھ لیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ساری کی ساری اس کو عطا فرما دی. جب وہ باہر نکلا, معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اس کی باتوں سے ترس آیا کہ یار دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں میں اٹھ کے باہر گیا, میں نے اس سے پیار کیا, اندر آ کے بیٹھ گیا. نبی علیہ السلام فرمانے لگے معاذ کدھر گئے تھے؟ عرض کیا کہا اس بچے سے پیار کرنے کے لیے. فرمایا خدمت کی ہے اس کی. عرض کیا کہا ہوتا تو ضرور خدمت کرتا, میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. فرمایا کیا کیا ہے؟ عرض کیا کہا میں نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا, میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس سے پیار کیا. آقا اور کچھ ہوتا تو ضرور اس کے ساتھ کرتا, تھا ہی یہی کر سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں یتیم کے, اللہ نے ہر بال کی عوض تجھے نیکی عطا کی ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اگر ہاتھ رکھنے کا اتنا اجر ہے تو خدمت کرنے کا اللہ کتنا اجر عطا کرے گا. لیکن اب معاشرے کا یہ کنسپٹ ہی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اب اگر کسی کا والد دنیا سے چلا جائے تو لوگ اس بچے کو ملتے ہوئے کہتے ہیں او تو یتیم ہو گئے ہیں,
وہ تیرا تے سہارا کوئی نہیں، وہ تو کیا کرے گا تیری زندگی. وہ بیچارہ پہلے پریشان ہوتا ہے، لوگ اس کو باتیں سنا سنا کے ذہنی مریض کر دیتے ہیں. او بھائی اسے تسلی دیں. آپ کو کہنا چاہیے یار تیرا والد چلا گیا تو میں تیرے والد کے قائم مقام ہوں، یار میں تیرا چچا ہوں، یار میں تیرا بھائی ہوں، گھبرانا نہیں ہے. او بیٹا زندگی میں مشکل پیش آئی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا تو. لیکن یہاں پہ ہم نعت خواں کو دیکھیں، وہ بھی بیچارہ کسی کا والد چلا جائے ایسے شعر پڑے گا، بس جی والد ٹر گیا تسی بے سہارا ہو گئے، آپ کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. ماں چلی جائے ایسے کل کے موقع پر درد مندانہ اشعار پڑھیں گے، وہ بیچارہ پہلے ہی دل زخمی ہوتا ہے، ماں چلی گئی ہے، ایسے اشعار پڑھتے ہیں بیچارہ وہ روتا ہے. اور نعت خواں سمجھتے ہیں میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے کہ میں نے ایک بندے کو رلا دیا اور میرے اشعار پہ جناب وہ روتا رہا. او بھائی اس جگہ رلانا کمال نہیں ہے، اس جگہ کسی کو تسلی دینا کمال ہے. میاں محمد بخش صاحب نے اشعار اس لیے تو نہیں لکھے تھے کہ آپ جناب کل کے موقع پر پڑھیں، وہ پہلے ہی زخمی ہیں، اس موقع پہ آپ پڑھیں گے وہ اور زخمی ہو جائے گا. اس موقع پہ تو آپ کو تسلی دینی چاہیے تھی. اس موقع محفل میں کتنے لوگ ہیں جو میاں محمد بخش صاحب کے اشعار پڑھتے ہیں کہ ماں مرے تو یہ، باپ مرے تو یہ، بھائی مرے تو یہ. کتنے لوگ ہیں جو محفل کے موقع پہ یہ پڑھتے ہیں، محفل کے موقع پہ یاد نہیں ہے. یہ کل اور دسویں کے موقع پہ لوگوں کو یاد آتا ہے. حالانکہ اس موقع پہ دل شکستہ ہوتا ہے. اس موقع پہ دین کہتا ہے کسی کو دلاسا دو، کسی کو تسلی دو کہ آپ کی تسلی کے ساتھ. اگر یہ تو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کا بندہ مر جاتا لوگ مرثیہ کہا کرتے تھے، اور مرثیہ کا مقصد یہ تھا کہ مرثیہ ایسا درد مندانہ اشعار ہوتے، مرنے والے کی ایسی تعریفات ہوتی کہ جو سنتا تھا وہ رو پڑتا تھا. اور لوگ تو مرثیہ زمانہ جاہلیت میں رونے رلانے کے لیے پڑھا کرتے تھے. لیکن آج تو تسلی دینے کی ضرورت ہے، اس موقع پہ دلاسا دینے کی ضرورت ہے. اگر تسلی دلاسا دیں گے تو یہ کمال ہے. اس لیے ضمناً بات آگے میں نے کر دی کہ جب یتیم کے ساتھ یہ معاملہ بنے، کوئی یتیم ہو جائے تو آپ اس کا سہارا بنیں، آپ اس کو تسلی دیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، کچھ وقت اس کے ساتھ گزاریں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ اپنی طبیعت کو سنبھالے تاکہ اسے تسلی ملے. تو اس لیے جتنی انبیاء علیہ السلام کی صفات تھیں بدرجہ اتم میرے آقا علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے حبیب آپ ان تمام انبیاء کی صفات کے جامع بن جائیں، ان میں جتنی صفات پائی جاتی تھیں آپ بے بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے. حضور علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل، نبی پاک علیہ السلام کی کتاب تمام کتابوں سے افضل، نبی پاک علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے افضل، نبی پاک علیہ السلام کا یار تمام نبیوں کے یاروں سے افضل حضرت یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائیں. وما علیہ الا البلاغ. الصلاۃ